السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ جس کا نام ہے ابو القاسم زہراوی اور جس کو لکھا ہے حمید عسکری صاحب نے۔ حمید عسکری صاحب نے اس ابو القاسم جو ہے وہ زہراوی کو ایک جو چیپٹر آپ کے جو ہے وہ سلیبس کے اندر شامل ہے، انہوں نے ایک مکمل جو ہے وہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے مسلم نامور جو سائنسدان ہیں اس کے ایک موضوع پہ انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 100 جو مسلم جو سائنسدان ہیں ان کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا، جن میں سے ابو القاسم زہراوی بھی اسی ان کی ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ حمید عسکری صاحب کا جو تعلق ہے وہ بھی شعبہ درس و تدریس کے ساتھ تھا، اور ریاست بہاولپور سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کیا، اور تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر وہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد وہیں پر جو ہے شعبہ درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور منسلک ہونے کے بعد ایک فزکس کے شعبہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو سوچا کہ مسلم سائنسدانوں کے اوپر بھی ایک مکمل طور پر جو ہے وہ کتاب لکھی جانی چاہیے کہ جس کی بدولت کم سے کم امت مسلمہ اور خاص طور پر جو ہمارے اس ملک کے اندر جو نوجوان نسل ہے اس کو ہمارے اس مسلم امت کے اندر پیدا ہونے والے جو نامور جو سائنسدان ہیں ان کا کم سے کم انہیں جو ہے وہ آئیڈیا ہو، اور انہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو سائنسدان تھے وہ کسی سے کم نہیں تھے، بلکہ یہ اگر کہا جائے تو بعید ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی بری بات یا قباحت نہیں ہے کہ سائنس کے اندر اگر جتنی زیادہ جو ترقی کی ہے ابتدائی مراحل کے اندر وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلم سائنسدانوں نے کی ہے۔ انہوں نے اس میں نئے آلات کو دریافت کیا، اور نیا جو نالج ہے وہ جو پروڈیوس کیا گیا ہے وہ مسلمان جو ہے وہ سائنسدانوں نے اس میں کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کا مکمل طور پر جو ہے وہ علم نہیں ہے، اور ہم یورپین جتنے سائنسدان ہیں ان کا تذکرہ اور ان کا چرچا جو ہے وہ ہماری زبان پر بہت زیادہ عام رہتا ہے، شاید اس وجہ سے کہ ان کی تشہیر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے کہ ہمارے مسلم سائنسدانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ گمنام رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس تمام تر کی جو معلومات ہیں ان تمام سے اتنی زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیضیاب نہیں ہو سکے، اور نہ ہی ہمیں اتنی زیادہ معلومات مل سکی ہیں۔ بہرحال جہاں تک آپ کے اس جو ہے وہ چیپٹر کا تعلق ہے، ابو القاسم زہراوی ان کا نام تھا، ایک نامور جو ہے وہ سائنسدان رہے تھے، اور سرزمین اندلس کے اوپر ان کا جو ہے وہ ایک عظیم ایک جو ہے وہ دور وہاں پر گزرا ہے، اور ایک بہت پرانے آپ یہ کہہ لیں کہ 10ویں جو ہے وہ صدی کے اندر جب ان کا جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تعلق رہا ہے، اور عظیم جو یونیورسٹی تھی یورپ کے اندر جہاں سے انہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، جس کا نام جو ہے وہ قرطبہ یونیورسٹی تھا۔ پروفیسر حمید عسکری صاحب جو ابو القاسم زہراوی کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنی اس جو ہے وہ ایک مضمون میں اس میں لکھتے ہیں، جو کہ آپ کے اس فرسٹ ایئر کے اردو کے سلیبس میں شامل ہے۔ آج ہم اس جو ہے وہ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے جتنے سبق میں موجود مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہے ہم یہاں پر ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ الفاظ کے جو ہے وہ معنی آپ کے سامنے لکھوں گا، تاکہ اس سے آپ کو جو ہے وہ چیپٹر کو سمجھنے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ آج کے اس جو ہے وہ چیپٹر کے اندر جو سب سے جو پہلا لفظ جو لکھا گیا ہے وہ ہے اندلس۔ یہ ایک پرانا نام ہے اسپین کا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو لفظ ہے پہلی لائن کے اندر، وہ لفظ ہے مہارت تامہ، جس کا مطلب ہے مکمل مہارت۔ تیسرا لفظ ہمارے اس جو ہے وہ سبق کے اندر جو موجود ہے وہ ہے قصر زہرا۔ زہرا جو ہے وہ ایک نام ہے، اور جو قصر ہے ہم اس کو بنیاد بھی کہتے ہیں، چونکہ قصر زہرا ہے تو اس کا مطلب آ جائے گا زہرا کا ماحول یا زہرا کی بنیاد۔ قصر کا جو مطلب ہے وہ ماحول کے دائرہ کار کے اندر بھی اس کو لکھا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ ایک لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے آیان سلطنت۔ آیان سلطنت سے مراد یہ ہے کہ سرکاری حکام کا
جو نام ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے. ایسے لوگ جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو وابستہ تھے، سلطنت کے ساتھ، یعنی کہ اس حکومت کے ساتھ جو اندلس کی حکومت ہے اس کے نام کے ساتھ، تو اس وجہ سے آیان سلطنت سے مراد وہ لوگ جو کام کرتے تھے ایک سرکار کے لیے، حکومت کے لیے، سو ان کو سرکاری حکام کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کا جو لفظ ہے وہ آیان سلطنت ہے. ایک لفظ اور ہے مرزبوم. مرزبوم کا مطلب ہوتا ہے جی جائے پیدائش. اس کو جنم بھومی کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، جہاں پر ایک انسان جو ہے وہ پیدا ہوا ہو، اس کا لفظ جو ہے وہ مرزبوم ہے اس کے لیے. ایک سیکنڈ جو پیراگراف ہے اس کے اندر جو ایک لفظ آ رہا ہے جی وہ ہے اوج، جس کا مطلب ہے بلندی. ساتواں جو لفظ ہے اس بک کے اندر اس میں ہے سرب فلک. جس کا مطلب ہے اونچی عمارتیں. سرب فلک عمارتیں، اونچی عمارتیں. اگلا جو ہمارے پاس، ہم ان الفاظ کو یہاں پر مزید لکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے اس کی آسانی پیدا ہو سکے. ہمارا جو 8واں لفظ ہے یہاں پر، اس میں ہے جلیل القدر. جلیل القدر سے مراد ہے شان و شوکت والے یا عظیم. نواں جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے تحقیق و تالیف. تالیف ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ترتیب دینا، اکٹھا کر لینا، اور تحقیق کرتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو جانچنا، پرکھنا. تو اس کے تحقیق کا مطلب ہوتا ہے ایک نئے نالج کو جو پروڈیوس کرنا، کہ بہت ساری چیزوں میں سے مطلوبہ جتنا بھی علم ہوتا ہے اس علم کو اس میں سے نکالنا جو ہے وہ تحقیق و تعریف کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے تعلیم و تدریس. جس کا مطلب ہے پڑھنا، پڑھانا. گیارہواں لفظ آپ کے اس جو ہے وہ سبق کے اندر ہے کامل دستگاہ. جس کا مطلب ہے جی مکمل مہارت. اس سبق کے اندر جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کے لاسٹ لائن پہ ایک سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ لائن ہے، اس پہ شفا خانے. شفا خانے ہم کہتے ہیں آج کے اس جو ماڈرن جو ڈیز ہیں ان کے اندر ہسپتالوں کو کہا جاتا ہے، جہاں پر علاج معالجے کے لیے اکثر کا جو ہے وہ مریض جایا کرتے ہیں. تیرواں ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے علم الجراحت کا. جس میں ہے جی آپریشن کا علم، طبی علم، میڈیکل کا علم ہم اسے کہتے ہیں. چودواں ہمارے پاس یہاں پر لفظ ہے موجد. موجد ہوتا ہے ایجاد کرنے والا. چودھویں لفظ کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے
جس کو ہم بولتے ہیں سرجن. یہ انگلش زبان کا جو لفظ ہے سرجن ہم کہتے ہیں اس کو جو کہ آپریشن کرتا ہو, آپریشن کرنے والا. جس کو ہم ڈاکٹر کا نام بھی دیتے ہیں. یوں تو ڈاکٹر سبھی ہوتے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے جو کہ کسی کے لیے جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے میڈیسن کو. لیکن یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ سرجیکل جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ آپریشن وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں, جن کا تعلق اس حوالے سے ہوتا ہے. علاج بالدوا ایک لفظ ہمارے پاس ہے جی. علاج بالدوا سے مراد ہے دوا کے ذریعے علاج. سترواں جو ہے ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے علاج بالجراحت ہے. جس کا مطلب ہے آپریشن کے ذریعے علاج. ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ہمسر. جس کا مطلب ہے برابر. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے روز افزوں. اس کا مطلب ہے بڑھتے ہوئے. احاطہ کلم ہمارا 20واں جو لفظ ہے, جو مشکل لفظ ہے, جس میں آج کے اس جو ہے وہ سبق نمبر 4 میں اس کا مطلب ہے تحریر میں لانا یا لکھنا. اس کے بعد یگانا. اس کا مطلب ہے یکتا. بے مثل, یہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. لفظ ہمارے پاس جو 22واں ہے آپ کے اس بک کے اندر, صفحہ نمبر جو ہے وہ 17 پہ ایک لفظ ہے جی تصریف. یہ لفظ ہے لیکن یہ کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کہ ابو القاسم جو ہے وہ زہراوی نے جس کو لکھا تھا اور جس کو یورپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رہی ہے ایک عرصہ دراز تک. اور جتنی بھی نامور جو یونیورسٹیز تھیں ان میں یہی کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی رہی ہے, میڈیکل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو. اس کے بعد منقسم ہمارے پاس اگلا لفظ ہے جی. جس کا مطلب ہے تقسیم کرنا. 24واں لفظ آپ کے اس جو ہے وہ چیپٹر 4 میں ہمارے پاس ایک ہے ازمنہ وسطی. ازمنہ وسطی سے مراد ہے کہ چنگیز خان کے عروج سے لے کر 1492 تک کا دور حکومت ہم اس کو بولتے ہیں. یہ وہ عہد ہے جس میں مسلمان جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت زیادہ ان کی قدر رہی اور بہت زیادہ ان کو عزت اور مرتبے کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رہی ہے. علم کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, بہت زیادہ علاقوں کو انہوں نے فتح کیا. یہ وہ دور ہے اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں جی ازمنہ وسطی. ہمارے پاس ایک لفظ ہے جی, اس میں سابقہ, جس کا مطلب ہے واسطہ.
لفظ نمبر جو 26 ہمارے پاس ہے اس میں ہے جی نشتر، جس کا مطلب ہے چاقو۔ 27واں جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس ہے تصریحات، جس کا مطلب ہے وضاحتیں۔ اٹھائیسواں لفظ آپ کے اس جو ہے وہ بک کے اندر پیراگراف نمبر 4 کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ اعمال جراحت، جس کا مطلب ہے جی آپریشن کے کام۔ آپریشن کے کام سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کہ آپریشن کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، ہر اس عمل کو، کیونکہ اعمال کا مطلب ہوتا ہے عمل کی جمع، اور عمل ہم کہتے ہیں کسی بھی کام کو۔ سو آپریشن میں کوئی بھی اگر کام کیا جاتا ہے سو وہ اعمال جو ہے وہ جراحت کے دائرہ کار کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد کچھ یہاں پر جو ہے وہ الفاظ ہیں جو کہ میڈیکل سے متعلق ہیں، جس میں سے کاسا جو تیر ہے، ایک جو آلہ ہے ہتھیار کے طور پر جس کا ایک نام لکھا گیا تھا اور آپ کے اس چیپٹر میں بھی شامل ہے۔ یہ جو کاسا جو تیر ہے یہ ایک آلہ ہے جس کا مطلب ہے جی پیشاب خارج کرنے کا آلہ۔ آپ کی اس بک کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے۔ ایک لفظ آپ کے پاس یہاں پر ہے جی مقام الاسنان، یہ ہمارا پہ جو ہے وہ 30واں لفظ ہے۔ یہ ہے دانت نکالنے کا آلہ۔ آپ کی اس بک میں لفظ نمبر 31 جو ہمارے پاس ہے ایک محکن، جس کا مطلب ہے بڑی آنچ سے فضلہ جو ہے وہ نکالنے کا طریقہ، ویسٹ میٹیریل جو ہے اس کو جو ہے وہ یہاں سے اس میں سے جو ہے وہ نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہمارے پاس ہے جی موشگافیاں، جس کا مطلب ہے بال کی کھال اتارنا۔ لفظ نمبر ہمارے پاس 33 افادیت، جس کا مطلب ہے فائدہ۔ اس کے بعد 3 الفاظ آپ کی اس بک کے اندر ہیں۔ ابو الزہراوی کو ابو القاسس، البوقاسس اور الزہراوس کے نام سے ان کو جو ہے وہ جانا جاتا تھا۔ ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کے وتھ سپیلنگ آپ کے 3 الفاظ یہاں پر موجود ہیں۔ اگلا لفظ آپ کی اس بک میں ہے جو لفظ نمبر 34 جو کہ ہے مندرجات، جس کا مطلب ہے درج کی گئی۔ لفظ نمبر 35 یہاں پر ایک لفظ ہے جی باسل، جس کا مطلب ہے جی سوئٹزرلینڈ کا یہ ایک شہر ہے جس کا یہ نام ہے۔ اور ایک آخری جو لفظ آپ کا یہاں پر 36واں جو لفظ ہے وہ ہے شرحیں، جس کا مطلب ہے جی وضاحتیں۔
یہ آپ کی اس بک کے اندر جو ہے وہ مشکل الفاظ تھے جن کے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر اس کے معانی لکھے. اس کے بعد اس کا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ابو القاسم زہراوی کو پروفیسر حمید عسکری صاحب نے اپنی ایک بک کے اندر جو ہے وہ ان کو لکھا ہے اور انتہائی تفصیل کے ساتھ ان کے خدمات کو جو ہے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور نہ صرف ابو القاسم زہراوی کا تذکرہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 99 اور جو نامور مسلم جو سائنسدان تھے ان کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے اپنی ایک جو ہے وہ کتاب کو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پبلش کروایا تاکہ جو نوجوان نسل ہے اس کو مسلم جو نامور جو سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے ایک نئی سے نئی سائنس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو ایجاد کیا اور ان کو جو ہے وہ روشناس کروایا جا سکے اور ان سے ان کی پہچان کروائی جا سکے. ابو القاسم زہراوی کا نام بھی انہی ایک جو ہے وہ نامور جو 100 مسلم جو سائنسدان تھے ان کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابو القاسم زہراوی کا تعلق اندلس کے ساتھ تھا اور اندلس ایک وہ لفظ ہے جو کہ اسپین کا ایک پرانا نام ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں طارق بن زیاد کو بھی منسوب کیا جاتا ہے جنہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک جنگ کو لڑا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اندلس جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے وہ کرتبہ کے اندر اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت تھی اور اندلس کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ علم کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ترقی کی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کے اندر اندلس میں بہت سارے نامور جو ہے وہ مسلم سائنسدان گزرے ہیں اور جن کو اپنے اپنے جو ہے وہ فن کے اندر ایک کمال حاصل تھا لیکن ان کمال حاصل ہونے کے باوجود جو اہمیت اور جو فوقیت اور جو مقام اور جو مرتبہ ابو القاسم زہراوی کو ملا ہے اندلس کی سرزمین پہ اتنا مرتبہ اور اتنا جو ہے بلند پایا جو مقام ہے وہ کسی دوسری شخصیت کو نہیں ملا ہے. اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابو القاسم زہراوی نے اپنے ہی دور کے اندر جو ہے وہ کرتبہ یونیورسٹی جو کہ وہیں پر موجود تھی اس سے جو ہے وہ انتہائی اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کیا اور اس کے بعد وہیں پر وہ شاہی جو ہے وہ شفا خانہ تھا اسی کے ساتھ منسلک ہو گئے اور اس کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر جو کاوشیں ہیں وہ میڈیکل کی جو تعلیم ہے ان کے ساتھ انہوں نے وقف کر دی اور نئے نئے آلات کو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ دریافت کیا اور دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کی کہ جتنی بھی ان کی جو کوشش تھی اور جو تحقیق تھی وہ ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو مرکوز کر دیا گیا جس کو بعد میں یورپ کی تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پڑھایا جاتا رہا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اندلس جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ اہم تھا. کیوں؟ کیونکہ اندلس کی سرزمین کے 4 جو ایک میل کے فاصلے پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ابتدا کے اندر ایک عظیم الشان جو ہے وہ محل تعمیر کروایا تھا وہاں کے سلطان نے اپنی جو ہے وہ ایک زوجہ محترمہ کے نام سے جن کا نام جو ہے وہ ایک زہرا تھا اور ان کے نام کے منسوب کرتے ہوئے انہوں نے اس محل کا نام جو ہے وہ قصر زہرا جو ہے وہ رکھ دیا. اور جب وہ محل تعمیر ہو گیا سو اس کے آس پاس جتنی بھی اس جو ہے وہ سلطنت کے سرکاری جو حکام تھے وہ سبھی کے سبھی وہیں پر جو ہے وہ زمین کو خرید کر وہاں پر جو ہے وہ رہنے لگے اور رفتہ رفتہ وہاں پر جو ہے وہ آبادی بڑھ گئی. لہٰذا ابو القاسم زہراوی کا تعلق بھی اسی ایک آبادی میں سے ایک گھر کے ساتھ تھا جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جنم لیا اور وہیں پر جو انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے رہے. اب اندلس کی شان و شوکت اور اندلس کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ وہاں پر تقریباً جو ہے 3800 وہاں پر مساجد تھیں, 60,000 سے زائد جو ہے بلند و بالا وہاں پر عمارتیں وہاں پر تھیں, 2 لاکھ سے زائد جو ہے وہ مکانات وہاں پر تھے, 8,000 سے زائد وہاں پر دکانیں تھیں اور 700 سے زیادہ جو ہے وہاں پر حمام تھے. حمام ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے بالوں کی ہم تراش خراش کرواتے ہیں, ہم ایسے جو ہے وہ جگہ کو جو ہے وہ حمام کہا جاتا ہے اس حوالے سے. سو اس انداز کے اندر اس بات کا جب تذکرہ کیا گیا سو اندلس کے شہر کے اندر اس کی جو ہے وہ علمی جاہو مقام اور مرتبے کا تعلق جو ہے وہ یہاں تک تھا کہ جو بھی شخص وہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوتا علم کے حوالے سے اس کا جو ہے نام, اس کا مقام, اس کی جو بلندی اور مرتبہ وہ خود بخود جو ہے وہ آگے پروان چڑھتا چلا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اندلس کے اندر گاہے بگاہے وہاں پر ایک نئے سے نئے طریقے کے ساتھ, ایک نئے سے نئے فن کے ساتھ ایک نیا جو ہے وہ سائنسدان وہاں پر پیدا ہوتا رہا ہے. سو ابو القاسم زہراوی کا تعلق بھی وہیں پر تھا جنہوں نے وہاں کی جو ہے وہ کرتبہ یونیورسٹی سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی جہاں لائبریری کے اندر 2 لاکھ سے زائد کتابیں اس دور کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھیں. سو اس کے بعد شاہی شفا خانے سے جو ہے وہ منسلک ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے عملی طور پر جو طب کے اندر جو ہے شعبہ کے اندر انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے وہ
خدمات اپنی جو ہے فراہم کی اور وہ مقام حاصل کیا اور نئے طریقوں کو آپریشن کے ذریعے سے دریافت کیا۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ میڈیکل جو ہے وہ بیس کرتا ہے دو چیزوں پہ، جس میں سے دو لفظ یہاں پر جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، جس میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ علاج بالدوا ہے اور دوسرا جو لفظ ہے وہ علاج بالجراحت کا ہے۔ جو پہلا لفظ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے ہاں کامن پایا جاتا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی جو ہے مریض کو بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک میڈیسن کو تجویز کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی علاج بالدوا، کہ جتنا بھی ہمارا جو ہے وہ اندرونی امراض کا حل جو ہے وہ نکل رہا ہے وہ دوا کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اور کہیں پر اگر ایسا بھی ہو جائے کہ مرض کا جو ہے وہ ہمیں علاج جو ہے وہ دوا کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، سو ایسی صورتحال کے اندر بیسیکلی ہم آپریشن کی جانب جو ہے وہ ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ جسم کے حصے کو اگر اس میں سے نکال دیا جائے یا اس میں سے کٹنگ کر دی جائے تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مریض تھوڑا سا صحت یاب ہو سکتا ہے یا اپنی بقیہ ماندہ جو زندگی ہے اس کو آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اس کو ہم علاج بالجراحت کہتے ہیں، اور یہ وہ علاج ہے جو سب سے زیادہ ابتدا کے اندر ابو القاسم زہراوی نے اس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ کام کیا، اور اسی پہ ان کی جو ہے وہ کتاب ہے جس کا نام ہے جو ہے وہ التصریف ہے، جس کو وہاں پر جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ التصریف ایک انتہائی اہمیت کی حامل ایک کتاب ہے جس کی 3 حصوں کے اندر بیسیکلی اس کو تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلی جو اس کا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ داغ دینے سے متعلق ہے، اور داغ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر آپ کٹنگ کرتے ہیں انسانی جو ہے وہ باڈی کے اندر یا اس کا کوئی بھی ایک سیکشن ہے تو اس سیکشن کے اندر بیسیکلی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ابو القاسم زہراوی نے ایٹ دیٹ ٹائم اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، جبکہ اس کے بقیہ ماندہ جو 2 حصے ہیں وہ ہیں علم جو جراحت کا جو علم ہے، اس جراحت کے علم کے اندر اس کی جو عملی مثال جو ہے انہوں نے اس کے اندر اپنی اس کتاب کے اندر پیش کی ہے۔ اور سب سے بڑی انتہائی خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنی بھی تفصیل انہوں نے کی وہ فلسفیکل جو دائرہ کار ہے اس دائرہ کار سے انہوں نے نکل کر جو ہے اس کا تذکرہ کیا، جیسا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی انہوں نے جتنے آلات اگر استعمال ہوتے ہیں مختلف امراض کے اندر استعمال ہونے کے لیے، فار ایگزامپل اگر پیٹ کی کسی حصے سے اگر کٹنگ کرنی ہے، اس کو کاٹنا ہے، تو اس سچویشن میں کون سا آلہ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اگر دانت نکالنا ہے تو دانت کو نکالنے کے لیے اس کا جو ہے وہ کون سا آلہ جو ہے جس کو استعمال کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگر بواسیر کا علاج ہے تو اس کے لیے کون سا جو ہے زیادہ جو آلہ ہے وہ زیادہ موزوں اور مناسب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹ کے اوپر جو سلائی کرنے کے لیے کون سے جو ہے وہ ہتھیار ہیں جو کہ انسان کے لیے زیادہ بیٹر ہے، جن کے ذریعے سے ایک مؤثر انداز کے اندر جو ہے وہ آپریشن کیا جا سکتا ہے اور علاج بالجراحت کے ذریعے سے انسان زیادہ اچھے طریقے سے خود کو بیٹر کر سکتا ہے اس حوالے سے، اور جو مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے صحت یاب کر سکتا ہے۔ جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں کو اس ایک کتاب کے اندر التصریف کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے ان کو شائع کیا گیا، اور سب سے بڑی ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ تصاویر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور یورپ کی بہت ساری جتنی بھی نامور جو یونیورسٹیز تھیں ان کے باقاعدہ سلیبس کے اندر اس کتاب کو شامل کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض مورخین جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یورپ کے اندر جتنی بھی بڑی جو ہے میڈیکل کی یونیورسٹیز تھیں ان یونیورسٹیز کے اندر اس سلیبس کے اندر یہی جو ایک کتاب تھی التصریف کے نام سے ایک باقاعدہ طور پر مکمل سلیبس کا حصہ بنایا گیا اس کو، اور اس کی بنیاد پر ایک جو ہے وہ ترقی اس قدر ہوئی کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کے اندر ایک بڑا ایک نام کمایا ابو القاسم جو ہے وہ زہراوی نے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی جو خاص بات یہ ہے کہ اندلس کے یہ ایک عظیم اور نامور مشہور مسلم سائنسدان کی اس کتاب کو نہ صرف لاطینی زبان کے اندر اس کا بلکہ ترجمہ کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بہت ساری ایسی زبانوں کے اندر اس کے تراجم کیے گئے، اور خاص طور پر اس میں بہت سارے جتنے جو رائٹرز تھے جنہوں نے بعد میں اس کتاب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد عربک لینگویج کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو لکھا اور اس کی وضاحت کی، اور وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصاویر کو اس کے اندر شائع کیا تاکہ مستقبل کے اندر آنے والے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ان تمام امراض کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانچ سکیں اور آپریشن کے نئے اچھے طریقوں کے ساتھ تمام جتنے بھی جو مریض ہیں ان کو صحت یاب کر سکیں اور ان کے لیے اپنی جو ہے وہ خدمات کو فراہم کر سکیں۔ ابو القاسم زہراوی کی یہ کتاب التصریف کو نہ صرف دیگر زبانوں کے اندر اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مصنفین تھے جنہوں نے ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس پر اپنی وضاحتیں جو ہے وہ کی ہیں، اور نئی کتابیں جو ہے وہ اپنے ایک تجزیے کے طور پر ان کتابوں کے اندر ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ نامور ایک جو سائنسدان تھے جن کا نام یہاں پر ہے ڈاکٹر لی کارک، جنہوں نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں جو ہے وہ ترجمہ کیا، اور جس کے جو ہے وہ دیباچے کے اندر ابتدائی جو اس کا حصہ ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا یہ تذکرہ کیا کہ بلا شبہ یہ ایک بہت ایک نامور جو سائنسدان ہے ابو القاسم زہراوی کا ایک یہ شاہکار ہے جس کو کبھی بھی ایک نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سو یہ بات بالکل بھی ایک اتھینٹک ہے کہ ابو القاسم جو زہراوی ہے ان کا جو اسپین کے اندر یا اندلس کی جو سرزمین ہے ان کے اوپر جو ہے وہ نام ابھی بھی زندہ و پائندہ
زندہ ہے اور ہمیشہ سے جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شعبہ طب کے اندر جو ہے ان کا نام رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔